آج کی جو کہانی ہے ہماری، دراصل یہ ایک سچا واقعہ ہے. واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک بار سلطان محمود غزنوی، یہ بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، ان کے پاس ایک تاجر آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضور میں تجارت کرتا ہوں اور تجارت کرنے کی غرض سے مختلف ممالک میں میرا سفر رہتا ہے. بزنس کرنے کے لیے جب میں جاتا ہوں تو میرا مختلف ممالک کی طرف، مختلف کنٹریز کی طرف میرا ٹریول رہتا ہے. تو لاسٹ ٹائم جب میں ٹریول کے لیے گیا تو میں آپ کے قاضی کے پاس آیا اور قاضی کو آ کر میں نے 2000 اشرفیوں کی، یعنی سونے کے سکے، پتہ ہے اشرفی کسے کہتے ہیں؟ سونے کے سکوں کو. 2000 سونے کے سکوں سے بھری ایک تھیلی دی اور کہا کہ قاضی صاحب یہ آپ اپنے پاس امانت رکھ لیں، جب میں واپس آ جاؤں تو مجھے لوٹا دیجیے گا. قاضی صاحب نے وہ امانت اپنے پاس رکھ لی. میں اپنے ٹریول پر چلا گیا. جب میں ٹریول سے واپس آیا اور قاضی صاحب کے پاس آ کر میں نے اپنی تھیلی طلب کی، وہ تھیلی مانگی، تو قاضی صاحب نے مجھے ایک روم میں لے گئے اور مجھے کہا کہ یہاں سے اپنی تھیلی تلاش کر کے اٹھا لو. میں نے اپنی تھیلی پہچانی اور وہ اٹھا کر میں اپنے گھر چلا گیا. لیکن جیسے ہی میں نے اس تھیلی کو کھولا تو اس تھیلی کے اندر اشرفیاں نہیں، سونے کے سکے نہیں، بلکہ پیسے بھرے ہوئے تھے، کوئنز بھرے ہوئے تھے. میں بڑا پریشان ہوا. اب میں کیا کروں؟ تو سلطان جو تھے محمود غزنوی، انہوں نے کہا کہ تم نے اپنی اس تھیلی کو پراپر چیک کیا تھا؟ وہ واقعی تمہاری تھیلی تھی؟ کہا جی ہاں، وہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے چیک کیا تھا، اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا اور اسے میں صحیح سلامت لے کے گیا تھا. تو سلطان نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ جب تم اس تھیلی کو لے کے گئے تھے تو وہ تھیلی کہیں سے پھٹی ہوئی تھی؟ تو وہ تاجر کہنے لگا کہ نہیں، وہ تو بالکل صحیح تھی. اب آپ پیارے بچوں مجھے بتائیں کہ ایک تھیلی سیل ہو، پیک ہو اور کہیں سے پھٹی ہوئی بھی نہ ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اشرفیاں اس کے اندر ہوں اور اشرفیوں کی جگہ پر کیا آ جائیں؟ یعنی جو اس کے اندر تھا وہ تبدیل کر دیا، وہ تبدیل ہو جائے، وہ چینج ہو جائے، وہ کوئنز بن گئے، سکے ہو گئے. اب جو سلطان محمود غزنوی تھے نا، وہ بڑے سمجھدار بادشاہ تھے. انہوں نے کہا اچھا ایک کام کرو، تم نے قاضی صاحب سے بات کی؟ تو کہا میں نے قاضی صاحب سے بات کی. قاضی صاحب نے کہا کہ جناب تم نے جیسے تھیلی دی تھی ویسے میں نے لوٹا دی، مجھے کیا پتا کہ اندر اشرفیاں تھی یا سکے تھے. تو کہا اچھا چلو آپ جاؤ، میں تمہیں خود اپنے پاس بلواؤں گا. سلطان نے کافی غور کیا کہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے. اس تھیلی کو پراپر چیک کیا، کہیں سے پھٹی ہوئی تو بالکل وہ پھٹی ہوئی بھی نہیں تھی، کہیں سے محسوس نہیں ہو رہی تھی کہ وہ پھٹی ہوئی تھی. اب جناب سلطان نے کیا کیا؟ سلطان نے جس تخت پر وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر ان کی مسند لگی ہوئی تھی، صوفہ سمجھ لیں یا ایک چیئر سمجھ لیں، کوئی بھی ایسی چیز. تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے جیب سے چاقو نکالی، اچھا، اور اس صوفے کو یا اس مسند کو اپنی ایک کٹ لگا دیا. کٹ لگا کر کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں شکار کے لیے جا رہا ہوں اور 3 دن کے لیے جا رہا ہوں. یہ اعلان کر کے وہ بادشاہ شکار کے لیے چلے گئے. اب ان کا جو درباری تھا اس کا نام تھا فراش، جو وہاں کی دیکھ بھال کرتا تھا. وہ جب صفائی وغیرہ کے لیے وہاں پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بادشاہ کی جو صوفہ ہے، بادشاہ کی جو مسند ہے، وہ پھٹی ہوئی ہے. اب جب اس نے دیکھا نا یہ، تو وہ تو حواس باختہ ہو گیا کہ وہ ڈر گیا کہ بادشاہ کو اگر پتا چلے گا کہ میرا صوفہ پھٹ گیا ہے تو وہ تو مجھ پر بڑا ناراض ہوں گے. اب وہ بڑا پریشان ہوا، اس نے چلانا شروع کر دیا. اس کی چیخو پکار سن کر سارا جو دربار تھا، وہاں کے جو لوگ تھے، ملازمین تھے، وہ سارے جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ فراش کیوں شور مچا رہے ہو؟ کہنے لگا کسی نے بادشاہ کی جو مسند ہے، جو صوفہ ہے، وہ پھاڑ دیا ہے. تو اب کیا کروں گا میں؟ بادشاہ تو مجھ پر بڑا ناراض ہوگا. تو اس میں سے ایک بڑا بندہ جو تھا اس نے کہا کہ اتنا کیوں پریشان ہوتے ہو؟ جاؤ مارکیٹ کے اندر ایک رفو کرنے والا ہے، پیچ لگانے والا ہے، تو اس کے پاس جا کر مسند کو سلوا دو. بادشاہ کی کیا مجال ہے کہ بادشاہ جو ہے وہ اس کو پہچان ہی نہیں سکے گا، وہ ریپیئر ہو جائے گا، اس پر پیچ لگا دیا جائے گا. تو کہا واقعی ایسا ہے؟ تو کہاں جاؤ احمد کے پاس چلے جاؤ. اب جناب فراش نے وہ مسند اٹھائی اور دوڑتا ہوا پہنچ گیا کس کے پاس؟ رفو کروانے والے کے پاس. وہ بادشاہ کی مسند دی اور کہا کہ اس کو پیون لگانا ہے، اس کو صحیح کرنا ہے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس کو صحیح کرنے کے 2 اشرفیہ لوں گا. فراش نے کہا میں 2 نہیں 4 دوں گا، لیکن یاد رکھنا اگر بادشاہ نے پہچان لیا نا تو وہ میری گردن اڑا دیں گے، وہ تو مجھے
قتل کروا دیں گے، لہٰذا آپ نے جو ہے وہ بالکل پراپر کر کے دینا ہے سیٹ کو۔ اس نے کہا فکر ہی نہ کرو جناب، اگر یہ سیٹ بادشاہ پہچان لے تو میرے ہاتھ کٹوا دینا۔ اتنا بڑا دعویٰ اس نے کر لیا۔ اچھا جناب، مگر 2 دن لگیں گے۔ اچھا، فراش کے پاس کتنے دن کی مہلت تھی؟ 3 دن کی۔ 3 دن کی مہلت تھی۔ اب جناب 2 دن اس فراش نے اللہ اللہ کرتے گزارے۔ اس احمد جو رفو کرنے والا تھا، پیوند لگانے والا تھا، اس نے اس پر زبردست قسم کا پیوند لگا دیا۔ فراش نے دیکھا، وہ بھی پہچان نہیں سکا، وہ ریپیئر ہو گیا، بالکل پہلے جیسا ہو گیا۔ اس کے تار سے تار ایسے ملا دیے گئے کہ کہیں سے پتہ ہی نہ چلے کہ اس پر کوئی کٹ لگا ہو۔ اب وہ مسند لا کر بادشاہ کی جگہ پر رکھ دی گئی۔ 3 دن کے بعد جب واپس بادشاہ پہنچے تو دیکھا کہ میری سیٹ میری جگہ پر موجود ہے۔ بادشاہ سیٹ پر بیٹھے اور اس جگہ پر چیک کیا، کہیں سے پھٹی ہوئی نہیں۔ بادشاہ نے خوب غور کیا، کہیں بھی کوئی نام و نشان نہیں۔ بادشاہ نے فراش کو بلایا، وہ جیسے ہی پہنچا بادشاہ نے کہا یہ بتاؤ یہ جو سیٹ ہے یہ کس نے سی ہے؟ یہ پھٹی ہوئی تھی؟ تو وہ فراش کہنے لگا نہیں بادشاہ، ایسا تو کچھ نہیں تھا۔ بادشاہ نے کہا میں نے اپنے ہاتھوں سے پھاڑی ہے، خبردار بالکل جھوٹ نہیں بولنا۔ اب وہ جو ہے نا کانپنے لگا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا مجھے بتاؤ کہ یہ کس سے تم نے صحیح کروائی ہے سیٹ کو؟ تو اس نے کہا کہ فلاں رفو کرنے والا ہے، اس کا نام احمد ہے، فلاں بازار میں بیٹھتا ہے۔ بادشاہ نے کہا اس کو بلا کر آؤ۔ اب جناب احمد پہنچا دربار میں۔ جب احمد پہنچا نا تو بادشاہ نے اس کی بڑی تعریف کی، کہا کہ تم نے تو بہت زبردست پیوند لگایا ہے، اچھے انداز کے ساتھ اس کو سیا ہے۔ بادشاہ نے اس کو انعام بھی دیا، اس کی تعریف بھی کی، ساتھ ہی ساتھ وہ تھیلی بھی دکھائی۔ کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ تھیلی پہلے کبھی دیکھی ہے؟ تو اس احمد نے اس تھیلی کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور اسے یاد آیا، کہنے لگا ہاں میں نے یہ دیکھی ہے، یہ بیگ میں نے پہلے سے دیکھا ہوا ہے۔ تو کہا کہاں سے آیا تھا تمہارے پاس؟ کہنے لگا یہ تو آپ کے قاضی لے کر آئے تھے، اور قاضی صاحب میرے پاس لائے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اس پہ پیوند لگا دو، میں نے اس کو پیوند لگا دیا تھا۔ کہا اچھا ٹھیک۔ اب جناب بادشاہ جو ہے نا وہ جلال سے لال ہو گئے۔ انہوں نے بلایا قاضی صاحب کو اور قاضی صاحب کی سرزنش کی کہ میں نے لوگوں کا انصاف تمہارے ہاتھ میں دیا ہے اور تم اس طریقے سے لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہو، تم کو لوگوں کا امین بنایا گیا ہے اور تم لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے خیانت کرتے ہو۔ بادشاہ نے اس پر بہت زیادہ غصہ کیا۔ اب وہ جناب اپنے اندر جو ہے وہ شرمندگی محسوس کرنے لگے۔ ہوا یہ کہ بادشاہ نے اس کی خوب پنشمنٹ کی، اس کو سرزنش کی اور اس کو دربار سے نکال دیا گیا۔ اس کے ساتھ جو ہوا یہ بھی ایک کہانی ہے، وہ اپنے گھر گیا، نہ اس نے کھانا کھایا، نہ اس کے حلق سے پانی اترا، رات سویا، صبح اٹھ ہی نہ پایا۔ تو اس طریقے سے اس کو اپنے کیے کی سزا مل گئی۔ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملا؟ کہ کبھی بھی کسی بھی امانت میں خیانت ہرگز نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جھوٹ اس کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ جھوٹ جو ہے نا اس کی زیادہ لمبی عمر نہیں ہوتی، یہ کھل ہی جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ جناب سامنے والا جو بات کر رہا ہے یہ جھوٹی کر رہا ہے یا سچی کر رہا ہے۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے، اس واقعے سے یہ سیکھنا چاہیے، اس کہانی سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں ایک تو امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، اور اس میں ہمیں بادشاہ کا وہ خوبصورت وصف بھی نظر آتا ہے کہ اس نے انصاف والا معاملہ کیا۔ اگر ایک معاملہ ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس کی پوری یوں کہا جائے کہ تفتیش کی اور اس کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امانت دار بنائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچ بولنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔